بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 26 جمادی الاولی 1446 ہجری مطابق 29 نومبر 2024 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، چند بری حرکتیں۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ بعض چیزیں دیکھنے میں چھوٹی اور معمولی ہوتی ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ کبھی وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں، تو کبھی وہ ایسا کرنے والے کی اصل پرسنالٹی اور شخصیت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جیسے چند مثالیں آپ لے لیں کہ بہت سے لوگ بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں کی دیواروں پر پوسٹر لگا دیتے ہیں، جبکہ بسا اوقات وہاں یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پوسٹر لگانا منع ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کے گھر کی دیوار پر پوسٹر لگانا اسے تکلیف دے سکتا ہے، اس لیے بلا اجازت ایسا کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی بائک اور اسکوٹی وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے کپڑا وغیرہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کپڑے کو نکال لیتے ہیں، غلط بھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ تو ایک طریقے سے چوری ہے۔ بعض لوگ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، پان وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لفٹ میں جہاں بمشکل 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں، وہاں بھی یہ لوگ بیڑی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ بسوں میں، ٹرینوں میں، رکشوں میں وہ ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ حرکت دوسروں کے لیے بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی چیزوں کے عادی نہیں ہیں۔ انہیں سگریٹ کے دھوئیں سے اور گٹکے کی بدبو سے الرجی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ایسی غلط عادتوں سے بچنا چاہیے، اور اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو کم از کم دوسروں کا خیال تو رکھیں۔ اسی طرح بعض لوگ ادھر ادھر تھوک دیتے ہیں، آپ کو لفٹ کے اندر بھی پان گٹکے تھوکنے کے نشانات مل جائیں گے۔ اسی طرح لوگوں کے دوسروں کے گھروں کی دیواروں، راستوں اور نامناسب جگہوں پر تھوکنے کے نشانات آپ کو ملنا بہت عام بات ہو گئی ہے۔ بہت سے بدتمیز ایسے بھی ہیں جو گاڑی چلاتے ہوئے تھوکتے ہیں تو پیچھے چلنے والوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے تکلیف اور ناگواری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہاف نیکر پہن کر، جس میں ان کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، جسم کا نامناسب حصہ دکھ رہا ہوتا ہے، باہر ٹہلتے رہتے ہیں۔ گھروں میں تو ایسے ہی رہتے ہیں۔ یہ انتہائی بے شرمی کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو دوسروں کے پرسنل معاملات میں دخل دینے اور چھان بین کی عادت ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک سے اس کی سیلری کے بارے میں پوچھیں گے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ بتانا نہ چاہ رہا ہو۔ اسی طرح کچھ لوگ نئے شادی شدہ جوڑے پر اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں، شادی کو اتنے دن ہو گئے ابھی تک کوئی بات نہیں ہے۔ خاص کر عورتوں میں یہ بری عادتیں پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کسی بیماری کا شکار ہوں جس کی وجہ سے انہیں اولاد نہ ہو رہی ہو، یا کوئی اور بات ہو۔ آخر یہ سب جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی طرح بے ادبی ہمارے سماج میں اب بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور چیزوں کو تو چھوڑ دیجیے، گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کا بچہ پاؤں پھیلا کر ان کی طرف لیٹا ہوا ہے۔ یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی نامناسب حرکتیں ہیں، دیکھنے میں یہ چھوٹی اور معمولی چیزیں ہیں مگر حقیقت میں انتہائی نامناسب ہیں، اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مضمون درس حدیث قسط نمبر 42۔ دھیان دیجیے کہ پانی برباد نہ ہو۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسراف کیوں کر رہے؟ تو حضرت سعد نے کہا جی وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر کے پر ہی کیوں نہ ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 425۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اسی لیے اسلام میں پانی کی قدر کرنے، اس کو ضائع نہ کرنے کی واضح ہدایت موجود ہے۔ پانی ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پانی نہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے لازمی ہے بلکہ زمین پر موجود ہر جاندار کے لیے زندگی کی علامت بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ پانی کا استعمال اکثر فضول خرچی سے کرتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب کسی دن پانی نہ آئے یا کسی وجہ سے پانی کی مشین خراب ہو جائے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ سب جلدی جلدی جہاں سے بھی پانی ملتا ہے اسے اکٹھا کرنے لگتے ہیں، استعمال کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، گھر والوں پر سختی کرتے ہیں تاکہ پانی برباد نہ ہو، لیکن جب پانی فراوانی سے آ رہا ہوتا ہے تو یہ احتیاط ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم بے تحاشا اسے برباد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم سے مرنے کے بعد ہر ایک چیز کا سوال ہوگا تو یہ بات ذہن سے کیسے نکل جاتی ہے کہ پانی بھی تو اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ سوچئے جب قیامت کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو اس وقت ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دیکھا کہ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی بہا رہے ہیں، تو آپ نے انہیں ٹوکا۔ وہ سمجھے کہ بھائی وضو تو عبادت ہے، اس میں زیادہ پانی استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا کے کنارے بیٹھ کر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ نفسیاتی ہے. جب ایک بار آدمی پانی میں فضول خرچی کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو ہر جگہ وہ اسے بہاتا اور برباد کرتا ہے. اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ پانی کو ضائع کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، چاہے ہم کتنی ہی بڑی مقدار میں پانی کے ذرائع کے قریب کیوں نہ ہوں. آج کے دور میں جب دنیا کے بہت سے حصوں میں لوگ پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کریں اور فضول خرچی سے بچیں. اب پانی کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ وضو اور نہاتے وقت زیادہ پانی نہ بہائیں، بلکہ سنت کے مطابق ضرورت کے بقدر ہی پانی استعمال کریں. بعض لوگ وضو کے دوران شروع سے آخر تک نل کھلا رکھتے ہیں، پانی بہاتے رہتے ہیں، یہ پانی کی بربادی ہے. اسی طرح کپڑے دھوتے، برتن دھوتے، گاڑی دھوتے وقت بھی پانی برباد نہ کریں، ضرورت کے بقدر ضرور استعمال کریں. الغرض ہمیں خود بھی پانی کی قدر کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس بات کی طرف رغبت دلانی ہے کہ بھائی پانی کی بربادی سے بچیں. پانی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے مہم چلائی جا سکتی ہے. تعلیمی اور تربیتی مساجد میں، مدارس میں، اسکولوں میں پانی کی قدر اور اہمیت کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے. بچوں کو بچپن سے ہی پانی کی حفاظت کا درس دیا جائے تاکہ وہ اس نعمت کی قدر کرنا سیکھیں اور لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ پانی صرف ایک ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے جس کی حفاظت ہمارا فرض ہے. تیسرا مضمون ہے فکر و عمل، دعا. چند اہم اور ضروری باتیں. مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی. نمبر 1، دعا بندے اور رب کے درمیان تعلق کی علامت ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ اللہ پاک سے کتنا مضبوط ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ دعائیں کتنی کرتا ہے. نمبر 2، دعا صرف الفاظ کہہ دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ دعا تو اصلاً دل کی آواز ہوتی ہے جو کبھی زبان پر آ جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی آتی ہے. نمبر 3، دعا میں اللہ کے سامنے صرف اپنی ضرورتوں کی فہرست پیش کرنا اصل نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی محتاجی کا اعتراف اور اس کے داتا اور مالک ہونے کا اقرار ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خوب مچلے اور خوب تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنا عبدیت کا اظہار کرے. نمبر 4، نمازوں اور پروگراموں کے بعد جو سرسری اور رسمی سے دعائیں ہوتی ہیں وہ کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ دعا کے لیے کوئی خاص تنہائی کا وقت ہو جس میں بندہ اپنے مالک سے مانگے اور وہاں تیسرا کوئی نہ ہو. نمبر 5، باقاعدہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بندے کو چاہیے کہ خود کو اللہ کا محتاج سمجھ کر کچھ نہ کچھ مانگتا رہے. بسا اوقات زبان پر الفاظ نہ بھی ہوں تو صرف دل ہی دل میں مانگتا رہے. نمبر 6، عام ادب یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اپنی مراد مانگے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب سے سوال کرتے رہنا چاہیے، اپنے بندگی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. نمبر 7، دعا میں ہدایت، استقامت، مغفرت، رحمت، برکت، صحت، ترقی، رزق اور کامیابی ہر ایک چیز مانگے، یعنی دنیا کی بھلائی بھی آخرت کی بھلائی بھی. نمبر 8، دعا صرف اس وقت نہ کرے جب اسے کوئی مصیبت، تنگی، نقصان یا بیماری کا سامنا کرنا پڑے بلکہ جب وہ خوشحال ہو، بظاہر کسی بات کا ڈر نہ ہو، کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو، اس وقت بھی دعا کرتا رہے کیونکہ وہ اپنے رب کا محتاج تو بہرحال ہر وقت ہے. نمبر 10، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرے. مرحومین میں اپنے عزیز و اقارب، اہل تعلق کے ساتھ امت کے خیر خواہ، علماء، صلحاء، بزرگان دین سب کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرے. نمبر 11، دعا صرف اپنے لیے نہ کرے بلکہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کرے. تمام اعزاء، اقارب، اولاد، دوست، احباب، اساتذہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کرے. اپنے خاص عزیزوں، تعلق والوں کے لیے خصوصی طور پر نام لے لے کر دعا کرے. نمبر 12، یہ یقین رکھے کہ دعا صرف نیک بندوں کی قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ارحم الراحمین، وہ اللہ اپنے گنہگار بندوں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. نمبر 13، کچھ دعائیں تو اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنی زبان میں کرے جبکہ کچھ دعائیں وہ یاد کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اس کا ورد کرتا رہے یا دیکھ کر پڑھتا رہے، کوشش کرے کہ ان کا ترجمہ بھی معلوم ہو تاکہ مانگنے میں مزہ آئے. نمبر 14، دعا عبادت سمجھ کر کرے. اگر اس کی مانگی ہوئی مراد بظاہر پوری نہ ہو تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اس کی دعا بیکار چلی گئی بلکہ یقین رکھے یا تو اس کی دعا کی برکت سے اس کی کوئی مصیبت دور کر دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن اٹھا کر رکھ رکھا ہے، وہاں اسے اس کا ثواب ملے گا.
نمبر 15، اگر بہت دنوں تک دعا کرنے کے باوجود اس کی مراد پوری نہ ہو تو مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ نہ دے، اس لیے کہ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، البتہ کبھی کبھی اصل مراد ملنے کے بجائے کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، کبھی اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ مسائل: اگر نماز پڑھتے ہوئے نماز کا وقت ختم ہو جائے تو کیا کرے؟ سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ جواب ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے طلوع شمس ہو گیا یعنی سورج نکل جائے، یا عید کی نماز پڑھتے ہوئے زوال شمس ہو جائے، یا جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے عصر کا وقت داخل ہو جائے، تب تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی، ان نمازوں کو دہرانا ہوگا۔ البتہ اگر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے غروب شمس ہو جائے تو عصر کی نماز ہو جائے گی۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔